بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور اس کا ترجمہ ہے تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو بدل کر اس کی جگہ ایک اور لفظ کہنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ اب انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگوں سے اور چیزوں سے شدت سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ان سے بہت ایموشنلی اٹیچڈ بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ کبھی ہم اپنی اولاد کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی دوستوں کے پیچھے، دولت، شہرت، سٹیٹس، یونیورسٹی، کریئر، ایگزامز، کئی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اور پھر ہم ان سے شدت سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلا تو یہ سوال ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا اگر میں کسی چیز سے شدت سے محبت کر رہی ہوں، میں بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچڈ اس چیز سے ہو گئی ہوں؟ اور اس کا جواب بہت آسان ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں دن رات سوچتی ہیں یا کسی انسان کے بارے میں دن رات سوچتے ہیں، اور اگر وہ چیز آپ سے دور ہو جائے، آپ کو انگزائٹی اور سٹریس ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ بار بار کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے ہمیشہ قریب رہے، تو پھر آپ اس چیز سے بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچڈ ہو گئے ہیں۔ اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ اپنی اولاد اور اپنے دوستوں سے محبت نہیں کر سکتے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ایک اچھے کریئر کے لیے کوشش نہیں کر سکتے یا ایگزامز میں پاس ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا شروع ہو جائے تو آپ کا سکون برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ یہ چیز مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ تو اب ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے آپ اتنی زیادہ محبت کرتے ہو، آپ اتنے زیادہ ایموشنلی اٹیچڈ ہو کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں اس چیز کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے تو آپ یہ جان لیں کہ یہ شرک میں شامل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، آپ اس انسان کی یا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک انسان ہے جس کے پاس بہت زیادہ فالوورز ہیں اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ، اس انسان نے جب بھی کوئی چیز پوسٹ کرنا ہوتا ہے وہ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ اللہ کے بارے میں یا اپنے فالوورز کے بارے میں؟ کیا وہ اپنی ہر پوسٹ کے پیچھے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میرے فالوورز کو کون سی چیز پسند ہوگی؟ کیا وہ ایسی چیز کبھی پوسٹ کرے گا جو وہ جانتا ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائیں گے لیکن اس کے فالوورز نہیں ہوں گے؟ تو اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہوں تو آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، آپ اس انسان کی یا اس چیز کی عبادت کر رہے ہوں۔ کبھی کبھی ماں باپ اپنی اولاد سے بھی اتنی زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی اولاد ان سے جدا ہو جائے، ہمیشہ اپنی اولاد کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ایک چیز کو بہت واضح کر دیا ہے کہ آپ کا امتحان اس چیز کے ذریعے آئے گا جس کی آپ عبادت کر رہے ہو، اس لیے نہیں کیونکہ آپ کو مشکل میں ڈال کر اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ آپ کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ سمجھ جاؤ کہ آپ اس وقت شرک کر رہے ہو، توبہ کرو اور واپس اللہ کی طرف بھاگو۔ مثلاً قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس کو اپنی ہر چیز پر بہت زیادہ فخر تھا، لیکن اپنی تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ فخر اس کو دریائے نیل پہ تھی۔ وہ ایک بہت خوبصورت دریا تھی جو اس کے محل کے بالکل ساتھ تھا، اور تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ فرعون روز صبح اٹھ کر دریا کے پاس جاتا تھا صرف اس کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا تو اس کو بہت زیادہ فخر تھا دریا پہ، اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ دریا میرے کنٹرول میں ہے۔ بلکہ تورات میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے جو نشانیاں فرعون کو بھیجی اس میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ تمام پانی خون میں بدل گیا تھا۔ بہرحال کیونکہ فرعون کو دریا سے بہت محبت تھی، پانی سے بہت محبت تھی، اور اس کو یہ محسوس تھا کہ یہ تمام چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں، اسی لیے اس کا عذاب پانی کے ذریعے ہی آیا۔ اسی طرح آپ قوم عاد کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ لوگ اتنے اونچے، لمبے اور طاقتور تھے کہ کئی جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ درخت جتنے لمبے ہوتے تھے۔ اب جب ہود علیہ السلام ان کو اللہ کے عذاب کے بارے میں ڈرانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ آگے سے ہنستے تھے کہ ہم اتنے اونچے اور لمبے ہیں، ہمیں کوئی چیز کیسے ختم کر سکتی ہے۔ ان کو اپنے جسم اور اپنی قوت پر بہت زیادہ گمان تھا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے تھے ان کو ہوا جیسی چیز نے ختم کر دیا۔
اللہ نے کوئی زلزلہ نہیں بھیجا، فرشتوں کی فوج نہیں بھیجی، آسمان سے کوئی پتھر نہیں پھینکے، صرف آندھی کے ذریعے یہ لوگ برباد ہو گئے۔ جو لوگ اپنی جسم اور اپنی قوت کی عبادت کر رہے تھے وہ سب سے کمزور چیز سے ہلاک ہو گئے۔ اب اس آیت میں آپ بنی اسرائیل کا قصہ لے لیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ جہاد کے ذریعے فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ جہاد میں کامیاب ہوئے تو ان کو اللہ نے یہ سمجھایا کہ فلسطین میں داخل ہوتے وقت حطۃ کا لفظ ضرور بولو، جس کا مطلب ہے اللہ مجھے میرے گناہوں پر معاف کر دینا۔ یہ ان کو اس لیے سمجھایا جا رہا تھا تاکہ ان کے اندر غرور نہ آئے، وہ اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ یہ جہاد صرف اللہ کی مرضی اور اللہ کی مدد سے ہوا ہے، وہ لوگ خود اس قابل نہیں تھے۔ لیکن جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئی تو اس میں سے کئی لوگوں نے اللہ کا حکم کا مذاق اڑایا اور حطۃ کہنے کے بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ حنطۃ کا مطلب ہے گندم۔ وہ لوگ اس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے کہ ہم یہاں پر جہاد کرنے نہیں آئے، ہم یہاں پر اللہ کا حکم ماننے کے لیے نہیں داخل ہو رہے، ہم تو صرف کھانے پینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم نے کیونکہ 40 سال صحرا میں گزارے ہیں تو ہم تو یہاں پر صرف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے، دین کے لیے نہیں آئے۔ تو کیونکہ ان کو کھانے پینے سے محبت تھی اور وہ زندگی انجوائے کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے ان کے اوپر ایک ایسا عذاب بھیجا کہ وہ اتنے شدید بیمار ہو گئے، نہ کھا سکے نہ پی سکے اور فوراً فوت ہو گئے۔ تو یاد رکھیں، جن چیزوں کی آپ بہت زیادہ عبادت کرنا شروع ہو جائے اور آپ شدت سے ان کی محبت کرنا شروع ہو جائیں، یہاں تک کہ آپ سوچیں ان چیزوں کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتی، آپ کا امتحان انہی چیزوں کے ذریعے آئے گا۔ اللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں ایسی نہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اور کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ کوئی چیز بہت زیادہ چاہتے ہیں اور اللہ آپ کو وہ چیز نہیں دیتا تو اس میں خیر ہے، اور اگر اللہ آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے اس کی عبادت مت کرنا۔ اگر آپ اس کی عبادت کرنا شروع ہو جاؤ گے تو آپ کا امتحان اسی چیز کے ذریعے آئے گا۔ السلام علیکم۔